اچھا جی، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے قرارداد۔ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تاوقت یہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر وضع نہ کیا گیا، یعنی جغرافیائی طور پر متصل وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے مناسب علاقائی رد و بدل کے ساتھ کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت ہے، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جن کی مشمولہ وحدتیں خود مختار اور مقتدر ہوں، یعنی کہ ایسے ایریاز جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور جہاں پہ ہندو اکثریت میں ہیں، اس لحاظ سے ان کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ نیز ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے اور ہندوستان کے دوسرے حصوں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے حقوق و مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے، کہ جہاں جہاں پہ جو بھی اقلیتیں رہتی ہیں وہاں پہ ان کو اسی کے اکارڈنگ، مسلمانوں کو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ وہاں پہ حقوق وغیرہ ان کو فراہم کر دیے جائیں۔ آگے جی قرارداد پر عمل۔ ہندو قائدین نے قرارداد کے خلاف اظہار رائے کرنا شروع کر دیا۔ قرارداد کا مذاق اڑایا گیا کہ گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً مسترد کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ قرارداد لاہور پکار رہی تھی۔ مسلم لیگ قرارداد لاہور جب وہ بلا رہی تھی، لیکن ہندو پریس نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا تھا۔ مسلمان قائدین نے نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور اسے قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے۔ مسلمان جو بھی قائدین تھے انہوں نے نئی اصطلاح جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کے اکارڈنگ چلنا شروع کر دیا، اور اسے پھر انہوں نے جو قرارداد لاہور جو پہلے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے اس کو طنزاً جو ہے وہ قرارداد پاکستان کا نام دیا، تو پھر مسلمان قائدین نے بھی ان کو قرارداد پاکستان ہی کہنا شروع کر دیا۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ برطانیہ کی جو پریس تھی، ان کے جو نیوز وغیرہ تھے، انہوں نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ ہندو اخباری ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پترکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریہ تحریر کیے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمان برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف 7 سالوں بعد ہی انہوں نے اپنی بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا تھا، یعنی کہ انہوں نے 7 سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کر کے، بہت زیادہ کوشش کر کے انہوں نے اپنا پاکستان جو ہے وہ بنا لیا تھا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کرپس مشن۔ 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن برصغیر بھیجا تھا۔ انہوں نے ایک مشن بنا کے برصغیر میں بھیجا جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوششیں کی، مگر ناکام رہا۔ کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو کچھ پوائنٹس کے اکارڈنگ جو انہوں نے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیا ہوا، ناکام رہا۔ کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی۔ اس نے ناکامی کی ذمہ داری تو خود قبول کی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دیا۔ کرپس نے تمام ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کر لی تھی اور اس نے بولا کہ کوئی بھی جماعت اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ مسلمان تقسیم ہندوستان کا مطالبہ قرارداد پاکستان کے ذریعے کر چکے تھے۔ کانگریسی رہنما حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے، کیونکہ جنگ عظیم دوم 1939 سے 1945 میں انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں دے کر کانگریس طے کر چکی تھی کہ اب برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کی بجائے جاپانی کریں گے۔ آگے کرپس مشن کی تجاویز ہیں۔ کرپس مشن نے درج ذیل تجاویز پیش کیں۔ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی، یعنی کہ جنگ کے بعد تمام جو تاج ہے وہ برصغیر کا وہ برطانیہ کے اوپر ہوگا، لیکن وہ اندرونی اور بیرونی کسی بھی قسم کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں، اور اس کے بعد آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ ان کے جو بھی اس کی اسمبلی بنائیں گے اس کے تمام جو اختیارات ہیں صوبائی قانون کے وہ اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کا رد عمل، یعنی کہ تجاویز کے اوپر جو سیاسی جماعتوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا وہ کیا تھا۔ کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا الگ وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا، لیکن مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے۔ یوں پاکستان کی تحلیل کا امکان موجود تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور
طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کا مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا اور تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کے واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جناح گاندھی مذاکرات، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ہندوؤں کے گاندھی کے درمیان جو بھی مطالبے ہوئے تھے، مذاکرات ہوئے، جو بات ہوئی تھی وہ کیا تھی، اس کے بارے میں گاندھی نے جولائی 1944 میں قائد اعظم کو ایک خط لکھا کہ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو خط لکھوں۔ انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو خط لکھوں، آپ جب چاہیں میری اور آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، مجھے اسلام یا مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھے، میں نہ صرف آپ کا بلکہ ساری دنیا کا دوست اور خادم ہوں، مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ اب یہ خط گاندھی نے جو ہے وہ قائد اعظم کو بھیجا۔ قائد اعظم نے جواب میں اگست کے وسط میں ممبئی میں ملاقات کی تجویز پیش کی اور قائد اعظم نے جو ہے وہ ان کو ملنے کی، ان سے ملاقات کی تجویز پیش کر دی تھی کہ تب ہم جو ہے وہ ستمبر سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تاکہ ہم عملاً ملاقات ستمبر سے ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ملاقات جو ہے ستمبر سے ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ ملاقات میں طے پایا زبانی گفت و شنید کی بجائے مراسلات کا تبادلہ ہو تاکہ فریقین کے نقطہ ہائے نظر کا ریکارڈ محفوظ رہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ زبانی اگر ہم کسی بھی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا کسی زبانی بات کرنے کی بجائے یہ بہتر ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس کو لکھ لیں اور کچھ مراسلات، کچھ پوائنٹس کے اکارڈنگ چلیں تاکہ یہ ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ اسی ملاقات میں گاندھی نے واضح کیا کہ وہ کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذاتی حیثیت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کانگریس کے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ سے بات نہیں کر بلکہ ایک ذاتی انسان، ایک ذاتی حیثیت سے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے اس پر اعتراض کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جب تک دونوں اقوام کے نمائندوں کے درمیان گفت و شنید نہ ہو، کسی مثبت نتیجے پر پہنچنے کی توقع نہیں کی جا سکے۔ گفت و شنید کا آغاز قرارداد لاہور سے ہوا جس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی۔ ان مذاکرات میں گاندھی نے دو قومی نظریہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا تو جب ان کا مذاکرات ہوئے تھے گاندھی نے اس دو قومی نظریہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر آگے گاندھی نے جو تجاویز پیش کی وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ ملاقاتوں اور خطوط کے تبادلوں کے بعد گاندھی نے تجویز پیش کی کہ اگرچہ وہ دو قومی نظریے کے حامی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد لاہور پر عمل کیا جائے تو اس مسئلے کو مؤخر کر دیا جائے اور پہلے انگریزوں سے مشترکہ طور پر آزادی حاصل کی جائے، اور بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ مل کر مسئلہ پاکستان کو طے کریں گے۔ اور پھر گاندھی کے مذاکرات پہ جو قائد اعظم نے جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے گاندھی کو اس انداز کا ایک دھوکہ اور مکاری قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے قبل پاکستان کا مسئلہ انگریزوں کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کانگریس اور گاندھی پر کسی صورت بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔